اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله والرسول. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دین اتنی سی بات ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ کہ دین میں ان کے بعد کوئی آدمی اضافہ نہیں کر سکتا، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی اس کے بعد کوئی چیز گھڑے، جسے شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں. بدعت کے معنی دین میں کوئی ایسی چیز گھڑنا، ایسی چیز پیدا کرنا جو پہلے سے ہمارے دین کا حصہ نہیں، کسی ایسے عمل کا اضافہ کہ جو پہلے نہیں تھا اور بعد میں اسے دین جان کر کیا جاتا، دین سمجھتے ہوئے کیا جاتا، اسے بدعت کہیں. فرمایا کہ جو آدمی دین میں بعد میں کوئی چیز پیدا کرے وہ دین سے نہیں ہے. بعد میں کوئی چیز اس نے گھڑ لی، کسی کو کچھ سوجا، وہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. یعنی گمراہی بدعت کا بھی اور بدعتی کا بھی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام ہے. ہمیں ہر حال میں ان کا متبع رہنا ہے، غم میں بھی، خوشی میں بھی، فقر میں بھی اور غنا میں بھی. باہر کے حالات دیکھنا، قوم کے حالات، گلی کے حالات، محلے کے حالات، بازار کا رخ، مارکیٹ کا انداز، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے آنکھیں بند کر لو. اس کا مطالعہ تو ضروری ہے، اس کا مطالعہ ضروری ہے، لیکن مطالعہ اس کا بے وقوفانہ انداز میں یوں ہوگا کہ جو کچھ بازار کا رخ ہے وہ دیکھا جائے اور پھر عاجزی کا اظہار کیا جائے کہ بس جی کچھ نہیں ہو سکتا. کیا کیا جائے جی؟ بازار والے نہیں مانتے، مارکیٹ والے یہی کہتے ہیں تو بھائی یہ رسم نہ کرو کہ جی کیا کریں، برادری والے نہیں مانتے. یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف رخ دیکھنا، اور اس کے بالمقابل ایمانی جرأت کی بجائے عاجزی کا انداز اختیار کرنا کہ میں عاجز ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان نہیں، ایمان کی بات نہیں. مطالعہ اس کا جو کچھ باہر چل رہا ہے، جو کچھ برادری میں ہو رہا ہے، گلی میں ہو رہا ہے، محلے میں ہو رہا ہے، ملک میں ہو رہا ہے، اس کا فہیمانہ انداز سے مطالعہ، سمجھداری کے ساتھ مطالعہ، اور اپنے ایمان کے پیش نظر اس کا مطالعہ. اور ایمان کے پیش نظر مطالعہ کیسے ہوتا ہے کہ اس میں اپنی مومنانہ فراست، اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور کے ساتھ اور اپنی ایمانی فراست کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانے کا اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کا راستہ نکالنا کہ میں ان کے ساتھ از سر تا سر موافقت بھی نہیں کر سکتا، یہ میرے ایمان کے خلاف، میرے نبی کے خلاف، میرے دین کے خلاف. اور یہ کہ میں زندہ بھی رہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کروں، تف ہے ایسی زندگی پر. ہم ایسی زندگی جینا نہیں چاہتے، ایسا جینا نہیں چاہتے. جینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی سنت میں،
ان کی وفاداری میں، ان کی محبت میں، ان کو راضی رکھتے ہوئے، خوش کرتے ہوئے میں جیوں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کسی عمل سے ناراض ہوں، ان کی طبیعت پر بوجھ ہو، انہیں گرانی ہو، اور جب میرا نام عمل ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کو ناراضگی ہو، دکھ ہو، میں وہ اور ان کو تکلیف پہنچاؤں. یہ سب ایمانی تقاضے کے خلاف. ہاں سر دست یہ کہ اب ایک دم سے جا کے میں ان کے سر میں لٹ بھی نہیں مار سکتا. ایک دم سے میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، ہم 10 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، میں کیسے ان کے ساتھ جا کے بھیڑ جاؤں؟ یہ بھی ایک نادانی کی بات ہو. جب تک بھیڑنے کا موقع نہ آئے، بھیڑنے سے گریز کیا جائے، یہ سنت ہے. سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں اختیار کی. جس دن دعوت کا کام شروع کیا اسی دن جنگ نہیں لڑی. لیکن ایسا بھی نہیں کہ تا زندگی نہیں لڑی، ساری زندگی ہی خالی ہو، ایسا بھی نہیں. جو ہی ایک جمعیت، ایک جماعت وفاداروں کی، جانثاروں کی، پختہ ایمان والوں کی تیار ہو گئی اور بھیڑنے کا موقع ہوا تو اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ لڑا دی جماعت، بھیڑا دی. اور اس کے بعد چل سو چل کہ شیطان اور شیطانیت کو مشرق سے مغرب تک کہیں جینے کا کوئی جگہ نہ دیں گے، اور جنوب سے شمال تک کوئی بڑا راستہ ان کے لیے خالی نہ چھوڑا جائے. کونوں خدروں میں گھسے رہیں اور غاروں میں پناہ گزین ہو جائیں اپنی تمام تر شیطانیت کے ساتھ. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عرض کر رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. جو کچھ باہر چل رہا ہے اس کا انداز اور مطالعہ تو ضرور، اور اس کے اندر اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے راستہ تلاش کرنا، راہ تلاش کرنا کہ میں کیسے اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنے دین پر کیسے عمل کر سکتا ہوں. ان کے ساتھ میں صلح کل بھی نہیں ہو سکتا اور اپنے دین پر عمل بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی مجھے کرنا اور ان کے ساتھ بھی مجھے نہیں چلنا. کوئی درمیانی راستہ، اس کے لیے سوچ اور فکر، دعوت اور دعا، اللہ سے مانگنا اس کے لیے مدد. ایک دفعہ سوچا نہیں سمجھ میں آیا، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کبھی بھی کہ جی کوئی راستہ نہیں مل رہا اس لیے ان کے ساتھ صلح کر لی جائے اور ان کے ساتھ چلا جائے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے. سو میرے دوستوں، کسی صاحب ایمان کے اندر ایمان بھی موجود ہو اور وہ اس قسم کی سوچ کا مالک بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہوتی ایمان والے کے یہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر حال میں، اور میرے ہاتھوں، میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول سے ان کو اذیت نہ ہو، ان کو اذیت نہ ہو. میرا ہر عمل، میرا ہر قول ان کی راحت رسانی کا باعث. ایسا امتی بنوں کہ جن امتیوں پر ان کو فخر ہوگا. زہ نصیب اگر یہ بات ہو جائے، ایسا امتی بنوں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ان کی ساری زندگی اس کا بہترین نمونہ تھی. ان کی جو بھوک ہم پڑھتے ہیں، ان کی بھوک کے واقعات حیات الصحابہ میں، دوسری کتابوں میں بڑے بڑے ذخائر ہیں. ان کی جو بھوک پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے اور سننے کا فائدہ یہ کہ اللہ نہ کرے جو کبھی بھوک ہم پر آ جائے تو ہم اپنی بھوک کا ان کی بھوک سے موازنہ کر لیں، مقابلہ کریں، اور اپنے آپ کو مخاطب بنا کر کہ بندہ خدا تیری بھوک اس گھر سے بڑھ گئی ہے کیا، جو تو اپنا ایمان سے دامن بچا رہا ہے اور دین کی بات کو چھوڑ رہا ہے. انہوں نے اس سے کتنا آگے گئے.
بھوک کے اندر بھوک برداشت کرنے میں کتنا آگے تک ہو گئے اور دین سے دستبردار نہیں ہوئے، اللہ کی بات سے دستبردار نہیں ہوئے، نبی کی سنت سے دستبردار نہیں ہوئے، اور تو ابھی یہی حوصلہ ہار رہا ہے۔ تیرے دامن سے دین ابھی چھٹ رہا ہے، تیرے ہاتھ سے چھٹ رہا ہے، یہ کیوں آخر؟ میرے دوستوں، ان کے واقعات، ان کی زندگی حوصلہ دینے کے لیے ہے، حوصلہ لینے کے لیے، حوصلہ پکڑنے کے لیے، وہ درس نصیحت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے، خبیب ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قربانیاں آخری درجے کی قربانیاں، نامور ہیں قربانی کے باب میں، نامور ہیں قربانی کے باب میں، جنہوں نے مار کھائی اور اخیر مار کھائی، لیکن اپنی بات سے ذرہ برابر کوئی چیز ہلا نہ سکی۔ ایمانی پختگی کی ایک عمدہ مثال مسلمانوں کے یہاں، میرے اور آپ کے لیے، وہ ہمارے لیے سرمایہ فخر ہیں، سرمایہ افتخار ہیں کہ تمہارے بڑے کون تھے، کیسے تھے؟ وہ ہمارے بڑے تھے اور ایسے تھے۔ خبیب اور ان کے ساتھ ایک جماعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی کسی کام سے ایک جماعت 10 آدمیوں، مشرکین کو پتہ چل گیا آس پاس میں مخالفت کا ماحول بہت تھا، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، جیسے غلامانہ ماحول ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ تو غلامی کا یہ ماحول، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ ایمان کی بات اور اپنے ایمان پہ عمل کھل کھلا کے نہیں ہو سکتے۔ خیر، ایک جگہ ٹھہرے، یہ لوگ رات کو سفر کرتے تھے، رات کو یہ سفر کرتے اور دن میں کہیں چھپ جاتے، آرام کرتے، چھپ جاتے، ذکر، تسبیح، تلاوت، جو بھی کچھ ان کے معمولات ہوتے، اور رات کو جب دیکھا کہ اب سناٹا ہے کوئی، تو اپنے راستے پہ لگ جاتے، آگے چلتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی جگہ پر بیٹھے اور ان لوگوں نے کھجوریں کھائیں، ان لوگوں نے کھجوریں کھائیں، کھجوریں کھا لی اور گٹھلیاں وہاں پھینک دی، گٹھلیاں جیسے پھلوں کے پھل کھا کے چھلکے وہیں پھینک دی جاتے ہیں۔ اب وہ پیچھے آنے والے وہ تاک میں تھے، ٹوہ میں تھے اور تلاش کرتے پھرتے تھے، انہوں نے دیکھا یہاں جنگل میں کوئی رکا ہے، راستے پر کوئی رکا ہے، گٹھلیاں اٹھائیں، اور گٹھلیاں جو اٹھائیں تو ایک دم سے پہچان گئے کہ یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ ہمارا چونکہ یہ ذوق نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی کھجور کی گٹھلی مدینے کی ہے اور کون سی غیر مدینے کی۔ ان کا ذوق تھا، وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو کوئی مدینے والے ہیں، مدینے سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے پاس مدینے کی کھجوریں ہیں، وہ کھائیں اور یہاں گٹھلیاں ڈالی، کہا وہی ہیں، وہی۔ اب وہ لوگوں سے پوچھتے پھرے کہ یہاں کسی کو دیکھا ہے آتے جاتے؟ کسی نے نشاندہی کر دی ہوگی کہ ان کے ملنے والے ہوں گے یا تعلق والے ہوں گے، کوئی کام ہوگا ان سے۔ قصہ مختصر یہ کہ جماعت کو گھیر لیا انہوں نے، خبیب اور ان کی جماعت کو مشرکین نے گھیر لیا، یہ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں امن دیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں۔ اب جو جماعت کے امیر صاحب تھے انہوں نے کہا تو بھائی سیدھی صاف بات یہ ہے کہ میں تو کسی مشرک کی پناہ میں نہیں آتا، میں تو کسی مشرک کی پناہ میں نہیں آتا، مجھے تو اللہ کی پناہ کافی ہے، مرنا منظور اور مشرک کی پناہ میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا، انہوں نے تیر برسانے جو شروع کیے تو 10 میں سے 7 آدمی شہید ہو گئے، 10 میں سے 7 آدمی شہید ہو گئے۔ اب یہ باقی بچے 3 کو انہوں نے پھر وہی دعوت دی کہ آ جاؤ ہم تمہیں امان دیتے ہیں،
یہ ان کی بات میں آ گئے. کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں، یہ بھی وہ کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا. اب جو نیچے آئے تو کافر کیا، اس کا وعدہ کیا، اس کا سچ کیا، اس کا جھوٹ کیا، بس وہ تو ویسے ہی تھے، ان کا ایک مکر تھا، تدبیر تھی ان کی، تو لڑا لی انہوں نے. نیچے جو آئے تو انہوں نے ان کو باندھنا شروع کیا، ان کی مشکیں کسنی شروع کی. ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جب ہم نے آپ کی امان کو قبول کر لیا تو اب باندھنے کا کیا مطلب؟ ہمیں باندھ کیوں رہے ہو؟ جب ہم نے ہتھیار پھینک دیے، یا تو ہوتا کہ زبردستی سے آپ نے ہم پر قبضہ کیا ہوتا تو پھر تو آپ کو گرفتار کرنے کا باقاعدہ حق حاصل تھا. جب ہم نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ نے ہمیں امان دے دی تو اب گرفتار کرنے کا اور ہمیں باندھنے کا کیا مقصد؟ وہ خیر ان کے تیور سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہی ہوگا. انہوں نے پھر مقابلہ کرنا شروع کر دیا کہ اگر یہ اپنے وعدے سے پھر گئے تو خیر لڑتے بھیڑتے وہ بھی شہید ہوئے. 8 شہید ہوئے، باقی 2 بچ گئے. اب ان 2 کو انہوں نے خوب کس کے باندھ لیا. ان میں ایک خبیب بھی تھے، ایک کو بیچ دیا مشرکین کے ہاتھوں، مشرکین کے ہاتھ بیچ دیا. ان کو خبیب کو لا کے مکے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور بیچنے والوں میں بھی ایسا کہ جو جن کا قتل ہوا تھا ان کے ہاتھوں، ان کے ہاتھ دے دیا. اب ظاہر ہے کفر ہو یا اسلام، قتل کا بدلہ قتل ہے. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہوا، ہم اس کو پھانسی پہ چڑھائیں گے، سولی پہ چڑھائیں گے. قید رہے، بہت مارتے، بہت کوٹتے، بہت پیٹتے، خیر قید میں تھے، اپنے دین پر کاربند رہے. مشرکہ کہتی ہے اسی گھر کی جس گھر میں یہ قید، وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم خبیب کے پاس کوئی آنے جانے والا نہ تھا، اور مکے میں کہیں انگور کا دور پار تک کوئی وجود نہ تھا، انگور کا موسم نہ تھا بعض کے موافق، اور خبیب کے پاس ہم نے تازہ انگور کا گچھا دیکھا. اللہ اسے کھلا رہا ہے، اللہ اسے پلا رہا ہے، قید کی حالت. یہ ایک مشرکہ کا بیان ہے. اس طرح مانگا کسی ضرورت سے، ہاتھ میں اس طرح، اور گھر میں چونکہ انہوں نے قید کر رکھا تھا، ایک چھوٹا بچہ ان کا گھر والوں کا چلتے چلتے ان کے پاس پہنچ گیا. اب ان کو بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ہر آدمی کا جی چاہے اس سے پیار کرنے کو، بچے کا بھی جی چاہے کوئی بھی اسے لے لے، پیار کر لے. انہوں نے گود میں لے لیا اسے اور اسے پیار کرنے لگے، اور ہاتھ میں ان کے اس طرح. اب جو وہ گھر کی مالکہ نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا گود میں اور اس طرح اس کے ہاتھ میں، اور یہ کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے اسے پھانسی چڑھانا ہے، تو ہو نہ ہو یہ بچہ قتل کر دے گا، ہمارے بچے کو قتل کر دے گا. وہ گھبرائی، اس کی گھبراہٹ کو انہوں نے تاڑ لیا، سمجھ لیا، اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، میں مسلمان ہوں، اس معصوم بچے کا کیا قصور، اسے میں کیوں قتل کروں گا، کیوں ماروں گا اسے؟ جس گھر میں قید ہیں، جس گھر والوں نے انہیں پھانسی دینا ہے، جس گھر والوں نے انہیں بہت مارا، بہت پیٹا، اس گھر کا بچہ ہاتھ میں، سامان سب موجود، اور کہہ رہے ہیں بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کو میں ناحق کیوں قتل کروں گا، اس کا کیا قصور ہے بیچارے. کیا گھبراؤ مت، بچے کو واپس کر. خیر پھانسی پہ چڑھانے لگے ان کو. اس موقع پر پوچھا کہ بتاؤ اب بھی گنجائش ہے، کیا تم اس بات کو منظور کرو گے کہ تمہارے بدلے محمد کو پھانسی دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب کو ہاں، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دی جائے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کیسی بات کہتے، واللہ میں یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھے، جان کے بدلے جان تو کجا. اگر تم یہ کہو کہ تمہیں جان سے بچاتے ہیں، ان کو ایک کانٹا چبھوئیں گے تو میں جان دینا گوارا کروں گا، ایک کانٹا ان کو نہ چبھے. عین مرنے کے وقت میں سولی کے اوپر
یہ بیان ہے اس شخص کا محبت کرنے والے کا، محبت کرنے والے کا۔ میں اور آپ بھی محبت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہنے لگے کوئی آخری حسرت، وصیت، نصیحت، جیسے پھانسی پہ چڑھنے والوں کو پوچھا کریں کہ کوئی کام، تو کہا مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ نماز سے محبت کا عالم کہ اس وقت میں کوئی گھبراہٹ اور ایسے اور ویسے، کوئی جزا فضا، کوئی گالی، کوئی چیز، قطن نماز، کہ نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اطمینان کے ساتھ۔ پھر کہا میرا جی چاہتا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھوں، کچھ نماز اور پڑھوں، لیکن تم یہ خیال کرو گے کہ موت کے ڈر سے مکر کر رہا ہے، شاید دیری کر رہا ہے، بہانہ بازی کر رہا ہے، موت سے ڈرتے ہوئے نماز میں خواہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اس خیال سے بس اسی پر بس کرتا ہوں۔ اور نماز کے بعد دعا کی کہ اللہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس حال کی خبر دینا کہ ہم پر جو کچھ بیتا اور جو بیت رہا ہے۔ چنانچہ اللہ نے وحی کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو خبیب کی خبر لائے، جو خبیب کی خبر لائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ فرمایا جاؤ۔ گئے، انہوں نے پھانسی چڑھا دیا ہوا تھا اور لٹکایا ہوا تھا اپنی طرف سے، والعیاذ باللہ عبرت کا سامان بنانے کے لیے، اور یوں کہیں کہ اس کی لاش اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گئے، انہوں نے دیکھا دور سے ہی کہ 70 آدمی پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی اس کی لاش کو اتار کے لے نہ جاوے کہیں۔ خیر یہ موقع کی تلاش میں رہے۔ رات کے آخری پہر میں سب سو رہے تھے، کچھ پہرے دار جاگ رہے تھے، حتیٰ کہ ان پر بھی نیند اللہ نے غالب کی، انہیں بھی اللہ نے سلا دیا۔ انہوں نے موقع کی تلاش میں تھے، بھاگے، تنے سے ان کی لاش اتاری، اتار کے اونٹ پر اپنی سواری پہ لادی اور نکل گئے۔ پیچھے ان کی آنکھ کھلی، ان پہرے داروں کی، اس جماعت کی، جب دیکھا لاش غائب ہے، آثار قدم کھرا، اس کی تلاش میں نکلے اور جا لیا، اس صحابی کو جا لیا۔ اس گھبراہٹ کے عالم میں ان سے لاش گری زمین پر، اور جو گری زمین پھٹی اور زمین نے اپنے اندر ان کو لے لیا۔ خبیب کو زمین نے اندر لے لیا۔ اسی واسطے حضرات محدثین ان کو بلیع الارض کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی لاش کو بے حرمتی سے بچایا۔ بلیع، بلا کہتے ہیں نگلنے کو، البلع نگلنا، عربی کا مصدر، اور بلیع وہ آدمی جس کو زمین نے نگل لیا۔ لاش کی تلاش میں تھے اور مزید اس کی کچھ بے حرمتی کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ان کی لاش کو بے حرمتی سے بچایا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مر جانا منظور، لیکن دین کے کسی جز میں کوئی کمی سو نامنظور۔ اس پر آنا، یہ واقعات محض سننے کے لیے نہیں ہیں میرے دوستوں۔ جن لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قربانیاں کر کے، بڑے سفر کر کے، بڑا پیسہ خرچ کر کے، گھر بار بیچ کے ہم تک پہنچائے، وہ یہ چاہتے تھے کہ تم ان جیسے واقعات بنا کے لانا۔ یہ واقعات سننے کے لیے نہیں ہیں، سنانے کے لیے نہیں ہیں، زیب داستان کے لیے نہیں ہیں، یہ بنانے کے لیے۔ ہر ایک کے سامنے دعوت ہے، میرے سامنے بھی، آپ کے سامنے بھی، کہ مجھے اس جیسا بننا ہے۔ اور زندگیاں سب کی مختلف، واقعات سب کے مختلف، اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وہ ستاروں کی مانند ہیں، راہ دینے والے ستارے، راستہ بتانے والے ستارے، ہدایت کے راہی، وہ ہدایت کے رہنما ہیں۔ فرمایا جس کسی کی بھی ان میں سے اتباع کر لو گے، ہدایت کو پا جاؤ گے، منزل کو پا جاؤ گے، اللہ کی رضا کو پا جاؤ گے، اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ اس انداز سے کہ اپنے بچوں کو ان کے بچوں جیسا بنایا جائے، اپنی عورتوں کو ان کی عورتوں جیسے، احوال واقعات بنانے کے لیے، بنانے کی نیت سے کہنا، بنانے کی نیت سے سننا۔ میرے دوست، محض سن چھوڑنا
کہ ہاں جی وہ بڑے اچھے تھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ آج اس زمانے کے کسی کتب فروش کی نیت تو ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے پہل قربانیاں کی اور ان واقعات کو بڑی محنت سے ہم تک پہنچایا بڑی قربانی کے ساتھ، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ واقعات زمین پر بار بار ہوتے رہنا چاہیے، بنتے رہنا چاہیے۔ ان واقعات کو اپنانے والے روئے زمین پہ ہمیشہ موجود رہنے چاہیے، اور انہی کی وجہ سے زمین کی رونق ہے۔ وگرنہ تو کچھ زمین کے اوپر اور کچھ زمین کے اندر سب کے سب مردے۔ اگر اس قسم کے واقعات ظہور پذیر نہ ہوں تو یہ قبرستان ہے، اور اندر والوں سے باہر والے زیادہ برے۔ ان کی تو مہلت ختم ہو گئی، وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ مہلت کے باوجود، کر سکنے کے باوجود کچھ نہ کر پائیں تو میرے دوستو یہ زیادہ قابل ملامت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں قابل اتباع اور دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔